اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الاذان کے حوالے سے اور یہ موضوع اور یہ باب شروع ہے، اور تعلیماتی اسلام ہمارا مین مقصد ہے۔ جتنے بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں، پوری۔ آخر میں دعا ہوتی ہے، دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، تو آپ کی آمین سب کے لیے بخشش کا سامان بن سکتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ حدیث نمبر ہے 598، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جو چاہے وہ نفل پڑھ لے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حدیث نمبر 599، 599، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جب مؤذن اذان دے دیتا تو حضور علیہ السلام کے اصحاب تیزی سے اٹھ کر ستونوں کی طرف جاتے تھے، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو وہ لوگ اسی حالت میں مغرب سے پہلے کے وقت کے 2 نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، حالانکہ اس اذان اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، عموماً صحابہ کرام ایسا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 600، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب مؤذن فجر کی نماز کے لیے پہلی اذان دے دیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر فجر کی فرض نماز سے پہلے اور صبح صادق کے بعد 2 مختصر رکعات ادا کر لیا کرتے اور پھر دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے، یہاں تک کہ اقامت کے وقت مؤذن آپ کو بلانے کے لیے آتا۔ یعنی فجر کی سنتیں ادا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مؤذن جو ہے وہ اٹھانے کے لیے آتا۔ حدیث نمبر 601، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھی جاتی ہے، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں تیسری مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہے دین حقہ کی تعلیمات۔ یقیناً جن دوستوں نے ان حدیث کو سنا وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کو لائک شیئر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی دوستوں نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا ان سب کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے، میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی بھی حق تعالیٰ سبحانہ کامل اکمل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔